لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني على ابتاه اتهامي سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد مولانا بالزهراء وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما الإمام المظلوم المحموم المغموم الغريب العطشان الأريان سبت رسوله الثقلين الذي ناحت عليه السماوات والأرضون ثم تارة أخرى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا ایک صلوات بھیجئے بدم عزیزان گرامی قدر برادران ایمانی نجف ہند جوگی پورے کے سالانہ عظیم الشان اجتماع کے سلسلے سے دوسرے دن کی صبح سے لے کر تقریباً چوتھی مجلس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اکثر علماء اور ذاکرین جب مجلس خطاب کرتے ہیں تو ان کی گزارش یہ رہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور نہ جائیں اٹھ کر، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو صبح سے مسلسل اس ذکر میں شرکت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی صاحب ایسے ہوں تو وہ اٹھ کر اپنی ضرورت پوری کریں اور پھر سلسلے میں آ جائیں۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد و آلہ۔ میں نے مختصر طور پر، چونکہ ماں قبل جو مجلس تھی اس میں شہزادی فاطمہ زہرا سے متعلق مصائب بیان ہوئے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا کی اس عظیم خاتون کے لیے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ بافضل اور باشرف خاتون ہے، مناسب خیال کیا کہ اسی کے بابا سرکار رسول تاجدار انبیاء ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث سے اور اس جملے سے مجلس کا آغاز کیا جائے، جس کا ترجمہ میں 5-7 منٹ کی تمہید کے بغیر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ شاید کسی میرے بھائی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ مولانا ایسی کون سی بات ہے کہ جس کا ترجمہ بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں فوراً آپ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں اردو میں تو آپ میں سے اکثر لوگ اس کو ماننے کے بجائے اس کا انکار کریں گے، لیکن کلمہ اور جملہ اس کی زبان پر ہے جس کے لیے پہلے ہی قرآن نے سند دے دی ہے کہ وہ بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ اپنے نہیں بلکہ غیر بھی جس کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھ چکے ہوں، وہ نبی جو کائنات میں خالق حقیقی کے بعد سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہے
اور سب سے پہلی مخلوق ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ کے سلسلے سے آپ کے علم میں ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو آشکار کرے، اپنے آپ کو پہچنوائے، تو نہ ذریعہ معرفت آپ کا نور بن سکتا تھا، نہ آپ کی ذات اللہ کو پہچنوانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، نہ قرۃ العین کی ذات، بلکہ اگر کسی نور کو خلق کیا تو وہ نور محمد مصطفیٰ تھا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کچھ نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ، تو اس اللہ کو جب یہ پسند ہوا کہ وہ سلسلہ آدمیت قرار دے، تو سب سے پہلے اس نے جناب آدم کو نہیں پیدا کیا، بلکہ فخر آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا۔ ہم تشنا رہ جاتے اگر نبی کریم آگے بڑھ کر یہ حدیث ارشاد نہ فرماتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور بغیر فصل کے نبی کریم نے وضاحت فرمائی انا وعلی من نور واحد۔ دیکھو وہ نور تنہا میرا نور نہیں تھا، بلکہ وہ نور دو حصوں پر تقسیم ہوا، ایک حصے کا نام محمد ہے، دوسرے حصے کا نام علی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے۔ چونکہ زیادہ توضیح کا وقت نہیں ہے، لہٰذا ایک مصرے میں میں اس پوری فضیلت کو اس طریقے سے سمو سکتا ہوں اپنے ہر طبقے کے سامعین کے لیے کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ جو صاحبان علم ہیں، صاحبان معرفت ہیں، وہ تمام فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم کے اس مصرے کو ذہن میں رکھیں کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہم اس پوری کائنات کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہیں، تو یتیم عبداللہ اور آمنہ کے لال کا طفیل ہے جو ہم سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے۔ اب نبی کریم نے وضاحت کی بلا فصل اس نور کے دوسرے حصے، یعنی نور مرتضوی، نور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ سلسلہ 12 اماموں کا صرف ایسا ہی نہیں ہے، کیونکہ امام مرد ہوتا ہے اور 12 امام ہمارے ہیں، لیکن مرد کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کسی صنف نازک کی ضرورت ہوتی ہے، کسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ایک خاتون کو ام الائمہ کی شکل میں قرار دیا، جس کا نام فاطمہ زہرا رکھ کر پہچنوایا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر نبی ہیں، مرد ہیں، 1,24,000 نبیوں میں سب سے اہم مقام رکھتے ہیں، علی ہیں، ابو الائمہ ہیں، فخر کائنات ہیں، اماموں میں سب سے اہم مقام رکھتے ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا کی ذات وہ ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور خود رسول اسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو احیا اعز الناس علیہ، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہی وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے میرے لیے۔ یہ کوئی عام باپ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہوئی، اس کے توتلا بولنے پر میں نے اسے گلے لگا کر کہا میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، بہت بافضل ہے، نہیں، بلکہ وہ باپ کہہ رہا ہے جو کچھ نہیں کرتا مگر جب تک رضائے رب نہ ہوتی ہو۔ لہذا نبی کے جو جملے بھی ہیں
وحی کے تناظر میں آپ دیکھیے، اور صرف جملے ہی نہیں بلکہ عمل کو بھی دیکھتے جائیے۔ اگر فاطمہ زہرا آ رہی ہیں محفل میں تو نبی کھڑے ہو کر فعل انجام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری بیٹی اتنی محترم ہے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے محمد۔ اور آپ نے سنا ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ انسان دو ہی شکلوں میں پیدا ہوا ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد کی شکل لڑکے کی ہوتی ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اسے نعمت سے تعبیر کیا۔ عورت کی شکل بیٹی کی ہوتی ہے جب اس دنیا میں آتی تو اللہ نے اسے رحمت کہا۔ سچ بتائیے آپ کے ہاں کتنی بیٹیاں ہیں؟ اپنے آپ تصور کر لیجیے۔ میرے ہاں 3 بیٹیاں ہیں۔ میں کتنا فخر کر سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بیٹی رحمت ہے تو اگر 3 رحمتیں آ جائیں، کسی کے ہاں 4 رحمتیں آ جائیں تو چوطرفہ رحمت ہو۔ ایک بارش کی تمنا کرتے ہیں، اللہ نے رحمت کی شکل میں جس کے ہاں اس طریقے سے بارشیں کرتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے اتنا اس کو برا تعبیر کیا ہے، اور اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں ہی کی خطا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہائے جو ڈالتی ہیں تو یہی بیٹیاں ہیں جو بڑے ہو کر ماں اور بہن بنتی ہیں، اور پیدا ہونے والی بیٹی کے لیے ہائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کم سے کم آپ کو تو احترام رکھنا چاہیے، خدا نخواستہ اگر مرد بھی اس کا احترام نہ کرے۔ سچ بتائیے بیٹی رحمت بنائی گئی کس کے لیے؟ قرۃ العین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے رحمت کی، مجھے ضرورت ہے رحمت کی، لیکن میری بیٹی میرے لیے رحمت بن سکتی ہے اگر رحمت للعالمین کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ اگر فاطمہ زہرا نبی کے ہاں رحمت بنے تو آپ اندازہ کریں کہ کس درجہ رحمت ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے محمد۔ کیونکہ مختصر وقت ہے اور مجھے اتصال دینا ہے نماز جمعہ اور اذان جمعہ سے، تو عزیزان گرامی قدر آپ اندازہ لگائیں کہ عام بیٹی رحمت بنتی ہے اپنے باپ کے لیے، لیکن جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ کس کے لیے رحمت بنے گی؟ فاطمہ زہرا اپنے باپ کے لیے رحمت۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے اقرار کرانا ہے، ماشاءاللہ سے میری ماں اور بہنوں کا مجمع بھی زیادہ ہے، اگر میرا باپ بڑا بن جائے، آپ کا بابا بڑا بن جائے، اور اس کے حصے میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو اس کی اختیاری چیز ہے اور آپ اس سے لینے کے لیے جائیں، تو کیا وہ آپ کو سب سے پہلے عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مثلا وہ مالدار ہے تو پیسے سے آپ کو مالا مال کرے گا، اگر اس کے اختیارات میں اور چیزیں ہیں تو اس سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، نبی کریم وہ ذات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم منبر پر آ کر اپنے سننے والے محترم سامعین کو اتنا خوش فہم کر دیں کہ آپ چاہے کچھ کریں یا نہ کریں جنت آپ کے حوالے ہے۔ لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو کہا تھا کہ 5 منٹ کے بعد میں اس حدیث کا ترجمہ کروں گا، اب سنیے دل کھول کر، نبی کریم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ تو اے ملی، فاطمہ میری لال، میری لخت جگر، تم عمل سے آگے بڑھنا، یہ نہ سوچنا کہ قیامت کے دن تمہارا بابا اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی سفارش کرے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اگر رسول آپ کی سفارش کریں گے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی سفارش کریں، لیکن نبی کریم نے اپنی بیٹی سے کہا، میرے لال تم عمل کی بنیاد پر آگے بڑھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شب پوری رات میری ماں مصلی عبادت پہ تھی، دعا کر رہی تھی، صبح ہوئی، میں نے کہا مادر گرامی، ماں، اماں، لما لا تدعین لنفسک، تم اپنے نفس کے لیے دعا کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تم صرف پڑوسیوں ہی کے لیے پوری رات دعا کرتی رہی۔ شہزادی فاطمہ زہرا گویا ہوئی، یا بنیا الجار ثم الدار، میرے لال
پہلے پڑوسی کا حق ہے، پھر اپنے نفس کا حق ہے۔ یہ وہ سبق ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ خوش فہمی اور اس درجہ خوش فہمی ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمارے حوالے جنت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، جناب فاطمہ زہرا کی ذات وہ اہم ذات ہے کہ جس نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو پالا ہے، چکیاں پیس پیس کر امام حسین کی پرورش کی ہے۔ آخری وقت ہے امام حسین، وقت آخر مولا کائنات فرماتے ہیں حسن آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ حسن مجتبیٰ بڑھے، ماں کا دیدار کر لیا۔ زینب کبریٰ بڑھی، ماں کا دیدار کر لیا۔ جناب زینب کا نام میں نے لے دیا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب زینب کی اس وقت عمر کیا رہی ہوگی؟ وہی عمر تھی جو سکینہ بنت الحسین کی کربلا میں تھی۔ ننھی زینب بڑی، ماں کا آخری دیدار کر لیا۔ لیکن ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، کہیں جب دکھائی نہ دیے تو ایک گوشے میں نظر آئے، کہا بیٹا تم اپنی ماں کا دیدار نہ کرو گے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ماں کو خطاب کیا، اے فخر مریم میری ماں زہرا، جب مریم اس دنیا سے گئی تھی تو بندے کفن توڑ کر اپنے لال کو گلے لگایا تھا، کیا حسین کو تم گلے نہ لگاؤ گی؟ اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، حسین آگے بڑھے، ماں سے آواز آئی آجا میرے کربلائی حسین، میں تجھے رونے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچوں گی، یزید کے دربار تک آؤں گی۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا